ہنسے گا، کہاں لگائے گا، زور سے ہنسے گا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے والے کے چہرے کے نور کو دور کر دیا جاتا ہے. جو زیادہ ہنستا ہے اس کے چہرے کی نورانیت ہوتی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے اور اس کے رزق میں تنگی بھی آ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. پھر لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ پیسہ تو بہت کماتا ہوں، 1,00,000 روپیہ مہینہ ہم کو سیلری ملتی ہے، کماتا ہوں، لیکن 1,00,000 کمانے کے باوجود بھی ہمارے رزق میں برکت ہی نہیں ہوتی. برکت کیسے ہوگی جب زیادہ ہنسو گے، بے وجہ ہنسو گے، کہاں لگاؤ گے اور فضول کاموں میں اپنے آپ کو مشغول اور مصروف رکھو گے تو چہرے کا نور بھی ختم ہو جائے گا اور رزق میں تنگی بھی آ جائے گی اور 1,00,000 2,00,000 کمانے کے باوجود بھی تم پریشان نظر آتے رہو گے. نظر آتے گرامی تو ہمیں بھی چاہیے. اور انہوں نے کہا اور نصیحت فرمائی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموشی کو لازم کرنا، زیادہ نہ ہنسو اور نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھا کرو، دین کی باتیں سیکھا کرو، ادب کو اپناؤ، علم کو اپناؤ اور اچھی لوگوں کی جو صحبتیں ہیں جن کو صحبت ابرار کہا جاتا ہے، آقا نے فرمایا کہ صحبت ابرار کو تلاش کرو اور صحبت اشرار جو شرارت کرنے والے لوگوں کی جو صحبتیں ہیں جن کو صحبت اشرار کہا جاتا ہے، آقا نے فرمایا کہ صحبت اشرار سے بچو اور صحبت ابرار تلاش کرو، صحبت ابرار کو اپناؤ. انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت لکھی جائے گی. آج اپنی چیزوں سے دور ہے اس لیے پریشانی. آج کل حالات آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کا حافظ و ناصر صرف پروردگار عالم ہے. آج ہم نے اپنے بچوں کو ادب نہیں دی، ان کو تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، خاص طور سے دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا. آپ سروے کر لیں، کثرت کے ساتھ ہماری قوم کی بچیاں، ہماری قوم کی بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر شادی رچاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شادی رچانے کے بعد زیادہ وقت نہیں لگتا ہے اور اس کا جو نقصان ہے بہت سارے واقعات اور بہت ساری خبریں ہم نے بھی پڑھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ جب ان کی زندگی جہنم بنتی ہے، جب چیخ و پکار کی صدائیں بلند کرتی ہیں، تب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے بہت غلط کام کیا، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو آج ہمارے بچے یا خاص طور سے ہماری قوم کی جو بیٹیاں اپنا مذہب تبدیل کر کے غیر قوموں میں جا رہی ہیں، تو اس نقصان یہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. ہم نے اپنی بچیوں کو یا بچوں کو جو ہے دنیاوی تعلیم سے، دنیاوی اعتبار سے اصلی علوم جو اعلیٰ تعلیم ہے ہم نے اس سے آراستہ کر دیا. ان کو دین نہیں پڑھایا، حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت نہیں پڑھائی، حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کے بارے میں ان کو نہیں پڑھایا، نہ بتایا. صحابیات کی جو سیرتیں ہیں ہم نے ان کو نہیں بتایا، حضور علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں نہیں بتایا. اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں ہم نے ان کو آشنا نہیں کیا. تو ریزن تو یہی ہے نا کہ اسی لیے تم ایسا کر رہے ہیں. ورنہ ماضی میں آپ چلے جائیں، میں نے کئی ایسے سائنسی علوم میں مہارت رکھنے والی عورت اور مردوں کو دیکھا ہے کہ جو اسلام کی مخالفت کرتے تھے، اسلام کا ذکر اگر ان کے سامنے آ جاتا تو وہ اٹھ کر چلے جاتے یا کچھ غلط باتیں اسلام کے تعلق سے کہتے تھے. یہی حال سائنسی علوم میں مہارت رکھنے والے مرد اور عورتوں کا تھا. میں نے دو کی تاریخ پڑھی ہے، ایک مرد ایک عورت جو اسلام کے کٹر دشمن تھے. اسلام کا ذکر بھی، نام لینا بھی ان کے قریب میں ان کو پسند نہ تھا، اٹھ کر چلے جاتے یا کچھ غلط ٹپڑی وغیرہ کرتے، غلط تاثرات دیتے اسلام کے حوالے سے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں، وہی مرد اور وہی عورت، ان دونوں نے جب اسلام کو پڑھا، بانی اسلام، معلم انسانیت، حضور رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا، حضور علیہ السلام کے اصحاب اکرام کی زندگی کو پڑھا، اور جب اسلام کی خوبصورتی کا اس سائنسی علوم والے کٹر پنتھی نے جو اسلام کا مخالف تھا، جب اس نے باریکی سے اسلام کا مطالعہ کر لیا اور مطالعہ کرتے کرتے جب وہ گہرائی میں چلا گیا، تو پھر وہی شخص جو پہلے برائیاں کرتا تھا، اب اس کی زبان پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی دھرم سچا ہے تو وہ اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ سچا ہے اور نہ اچھا ہے، سب سے اچھا اور سچا مذہب اسلام ہے۔ عورت جو مخالفت کرتی تھی وہ بھی جب مطالعہ کر کے جو ہے گہرائی میں گئی تو اس نے بھی اپنی زبان حال سے یہی کہہ دیا کہ آج تک ہم نے جو اسلام کی مخالفتیں کی، بانی اسلام کی مخالفتیں کی، ہم نے بانی اسلام کی زندگی کو نہیں پڑھا تھا، صحابہ کرام کی تاریخ کو، یعنی ان کے جو اصحاب تھے ان کی تاریخ کو ہم نے نہیں پڑھا تھا، اسلام کا ہم نے گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے میں اسلام مخالف بنی ہوئی تھی، لیکن آج حقیقت اور سچائی ہمارے نگاہوں کے سامنے واضح ہو چکی ہے، حق واضح ہو چکا ہے۔ اس نے بھی کہا کہ میں کلمہ پڑھتی ہوں اور مسلمان بن کر یہ اعلان کرتی ہوں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی اچھا اور سچا مذہب ہے، دھرم ہے، وہ اسلام ہے، اسلام سے اچھا مذہب اور دھرم نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ بتائیے جس کا مذہب اتنا اچھا پیارا ہو کہ غیر لوگ اپنے دھرم کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو، آج اسی قوم کی بہنیں اور بیٹیاں دوسرے مذہب میں یعنی اپنا دھرم تبدیل کر کے دوسرے مذہب میں جائیں، شادی بیاہ کریں۔ واقعی یہ جو ہے ہم سب کے لیے بہت ہی تشویشناک بات ہے، اس تعلق سے ہمیں کوئی الہی عمل تیار کرنا چاہیے، اپنے بچے اور بچیوں کو خاص طور سے علوم دینیہ سے آراستہ وہ بیراستہ کرنا چاہیے۔ لہذا ہر شخص پر یہ لازم ہے، حضور نے فرمایا کہ انسان کا، آدمی کا اپنے بچے کے لیے، اب بچے میں بچی بھی آ گئی، حضور نے فرمایا کہ انسان کا اپنے بچے کے لیے سب سے بڑا عطیہ، سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ادب سکھائے، علم دین سے ان کو آراستہ کرے۔ ادب اور علم سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کے درمیان انصاف کرو، انصاف کرو۔ آقا فرماتے کہ اگر میں فضیلت دیتا تو صرف لڑکیوں کو دیتا، لیکن نہیں، حضور نے فرمایا کہ انصاف کرو، یہاں تک کہ بوسہ لینے میں بھی انصاف کرو۔ یعنی اگر بوسہ لینا ہے، پیار کرنا ہے اپنے بچوں بچیوں کو، تو ایسا نہیں کہ دو لڑکے ہیں یا ایک لڑکا ایک لڑکی ہے تو لڑکے کو زیادہ آپ نے پیار دے دیا، لڑکی کو کم دے دیا، یہ ناانصافی ہے۔ حضور نے منع فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، یہاں تک کہ بوسہ دینے میں بھی انصاف کرو۔ جیسے تم چاہتے ہو کہ ہماری اولادیں ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، مؤدب بنے، تو اسی طرح تم بھی انصاف کرنا سیکھو۔ شریف اللہم صلی علی صلو علیہ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اذان کا وقت ہونے والا 5 منٹ اور ہوگا۔ حضرت اب دیکھیے تعلیم و تعلم کی بات چلی ہے اور ادب کی بات چلی ہے، تو آئیے میں اس شخصیت کا تذکرہ کر دوں جس کو دنیا تاریخ السلطنت محبوب یزدانی غوث العالم سید مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے جتنے اکابر اولیاء، جتنے ولی ہوئے، تو ایسا نہیں کہ وہ ڈائریکٹ ولی ہو گئے، نہیں، پہلے انہوں نے علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل کی، علوم و فنون پر ان حضرات نے کامل ملکہ حاصل کی۔ جب علم سے انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ و مزین کر لیا اور تقویٰ اور پرہیزگاری کا مادہ جب اپنے اندر پیدا کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے کرم سے مقام ولایت عطا کی۔ کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جاہل پیر ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، آج کل جاہل پیروں کی کثرت ہے، جاہل پیروں کی کثرت ہے۔ پیر کو کچھ آتا جاتا نہیں، شرع شریف کا پابند نہیں ہے، 10 انگوٹھیاں پورا
مثال خانہ لیے پھر رہا ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسے لوگوں سے لوگ جا کے وابستہ ہوتے ہیں۔ جب پیر ہی صحیح نہیں ہوگا، اور یہ مرید ہونا یا پیر بنانا یا کوئی لازم یا منصوب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی شیخ کامل ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں، مخدوم سمنہ سے محبت کرتے ہیں، حضور اشرف العلماء سے محبت کرتے ہیں، دیگر بزرگان دین سے محبت، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیر بناؤ ایسے جاہلوں کو جن کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے، جو نہ ادب جانتے ہیں نہ علم سے آراستہ ہے۔ لہٰذا آج ہمارے دین کا سب سے بڑا نقصان جاہل باباؤں اور پیروں سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم کو سمجھنا ہوگا، ان کو پہچاننا ہوگا۔ تو مخدوم سمنہ ہے، 10 سے لے کے 12 سال کی عمر میں آپ نے علوم عقلیہ و نقلیہ سے، جس میں 7 قرأت یعنی قرأت سبع کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی حفظ کر دیا تھا۔ کم عمر میں، اب دیکھیے ولی بعد میں، علم پہلے، بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ بھائی ولایت کے لیے علم شرط ہے، کوئی جاہل نہ کبھی ولی ہوا ہے نہ قیامت تک ولی ہو سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، حضرت مخدوم پاک کا واقعہ سناتا ہوں کہ جب آپ بڑوا شریف حضرت علاء الدین والحق جہاں گشت جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، مخدوم پاک کو ان کو انتظار تھا۔ جب پہنچے یہ راز اس وقت کھلا جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک مدت سے ایک ایسے جو ہے سچے عاشق رسول اور خاندان رسالت کے چشم و چراغ کا انتظار کر رہا تھا کہ جو نجیب الطرفین سید ہے، یعنی مخدوم پاک حسنی اور حسینی، یعنی نجیب الطرفین سید ہیں۔ تو چنانچہ پیر کی بارگاہ میں پہنچے، پیر خوش ہوئے۔ الحمدللہ پیر بھی ایسے کہ 1 منٹ کے اندر زمین سے آسمان پہ پہنچ جاتے، علوم معرفت کا خزینہ عطا کرتے۔ تو چنانچہ پیر نے روحانی تربیت فرمانے کے بعد فرمایا کہ بیٹا اشرف تم کو جون پور جانا ہے، اور جون پور کا پورا نقشہ پیر نے ان کی ہتھیلی میں بتا دیا، دکھا دیا کہ یہ ہے جون پور کا نقشہ، تم کو جون پور جانا ہے۔ چنانچہ سید محمد سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جون پور تشریف لائے۔ جون پور آپ تشریف لائے تو اس وقت کا جو والی جون تھا، جون پور کا جو امیر تھا، اس کو لے کر آپ سیاحت کو نکلے، یعنی سیر کرنے کے لیے نکلے، جو کہ سیاحت کا آپ کو بچپن ہی سے بڑا شوق تھا۔ تو سیر کرتے کرتے، ٹہلتے ٹہلتے آپ اس مقام پر پہنچے جس مقام کا نقشہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کی ہتھیلی میں آپ کو دکھلا دیا تھا۔ تو اس وقت یعنی وہ جگہ وہی ہے جہاں آج مخدوم پاک کا مزار مقدس ہے۔ چنانچہ اس وقت وہاں پر جوگیوں کا بسیرا تھا، وہاں جوگی لوگ آباد تھے۔ تو مخدوم پاک جب وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ہم کو تو یہ جگہ بہت پسند ہے، ہم کو یہی رہنا، یہی قیام کرنا ہے۔ تو والی جون پور نے کہا حضرت یہاں تو جوگیوں کا بسیرا ہے، یہاں تو بہت سارے جوگی رہتے ہیں، ان کو کیسے نکالیں گے؟ تو اللہ والوں کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ تو جانتے ہو مخدوم پاک نے فرمایا نہیں، ہمارا قیام کا یہی بنے گا۔ چنانچہ جو سب سے بڑا جوگی تھا، جب والی جون پور نے اس سے بات کی تو وہ سخت برہم اور ناراض ہوا اور مخدوم پاک سے بحث کرنے لگا۔ اس نے کہا ایسے نہیں، مقابلہ ہوگا۔ اور وہ ایسا ویسا جوگی نہیں تھا، بلکہ 500 شاگرد اس کے اس دور میں ہوا کرتے، یعنی اس وقت میں بھی لوگ جنگلوں میں جا کے جادو وغیرہ کے ذریعے سے بہت کمال حاصل کر لیا کرتے، کوئی چھوٹا جوگی نہیں تھا۔ چنانچہ ٹھیک ہے، اس نے کہا مقابلہ کریں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس سے مقابلہ نہیں کرتا۔ اب خاندان رسالت کے جو چشم و چراغ ہیں یا جو اولیاء کاملین ہیں، تو یہ ان کی شان نہیں ہے کہ ایرو غیرو نتو ہر کسی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو کہا جب مقابلہ نہیں کریں گے تو آپ یہاں سے جائیں گے۔ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مقابلہ ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن اشرف سمنہ مقابلہ نہیں کرے گا، مقابلہ وہ کرے گا جو آج ہی مسلمان ہوا ہے اور جس کا نام میں نے کمال الدین راوت رکھا ہے، کمال الدین رکھا ہے، اور میں وہ مقابلہ کرے گا جو آج ہی اسلام لایا ہے، آج ہی میرا مرید بنا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی مخدوم سمنہ کی۔ چنانچہ آپ نے جمال الدین کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب دیکھیے یہاں تربیت، آداب اور علم کی بات چل رہی، چونکہ ٹاپک یہی شروع ہوا تھا۔ اب آپ آگے دیکھتے چلے کہ
کہ آپ نے جمال الدین کو اشارہ کیا تو جمال الدین لرز گئے، بولے حضور میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں، ابھی میں نے ادب نہیں پڑھی ہے، علم نہیں سیکھا ہے، آپ نے میری خصوصی تربیت نہیں فرمائی ہے، میں کیسے جوگی کا مقابلہ کروں گا؟ اور یہ بہت بڑا جوگی ہے، 500 شاگرد رکھتا ہے، میں اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ چنانچہ مخدوم پاک نے فرمایا ذرا قریب تو آ، وہ قریب آیا تو مخدوم پاک کو پان کھانے کا بڑا شوق تھا، آپ کثرت کے ساتھ پان کھایا کرتے تھے، پان خوری کرتے تھے، یعنی کثرت کے ساتھ آپ پان کھاتے تھے۔ جب آپ حضرت یحییٰ منیری کا جنازہ پڑھانے کے لیے جب آپ پہنچے تھے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے یحییٰ منیری نے بشارت دی تھی اور آنے والا جو جنازہ پڑھائے گا اس کی نشانی بھی انہوں نے بتا دی تھی کہ جو آنے والا ہوگا وہ سات قرات کا حافظ ہوگا اور نجیب الطرفین سید ہوگا اور اتنا خوبصورت ہوگا کہ خوبصورتی کی وجہ سے اس کی داڑھی شریف بھی سرخ ہوگی اور اس کے ہونٹ جو ہے کثرت پان کی وجہ سے سرخ ہوں گے، یعنی وہ اتنا پان کھاتا ہے کہ پان کی سرخی جو ہے اس کے ہونٹوں پر نظر آئے گی، وہی ہوگا جو میرا جنازہ پڑھائے گا۔ تو چنانچہ مخدوم پاک نے جمال الدین کو کہا قریب آ، آپ پان کھائے ہوئے تھے تو پان کی جو بیک ہوتی ہے کچھ ٹکڑے یعنی سوکھے ٹکڑے آپ نے جمال الدین راوت کے منہ میں ڈال دیا۔ آپ کو یہ جمال الدین راوت، اب دیکھیے اللہ والوں کی شان، وہی جو لرز رہا تھا، گھبرا رہا تھا کہ حاجی مسلمان ہوا، ابھی ادب نہیں پڑھی، دین نہیں سیکھا، علم نہیں سیکھا اور دین اسلام کے احکامات کی میں نے تعلیم نہیں لی ہے، کیسے جاؤں گا؟ جب پان کا کچھ ٹکڑا، کچھ ذرات جب مخدوم پاک نے اشرف سمنہ نے اس کے منہ میں ڈالا تو پان کے کچھ ٹکڑے جب منہ کے اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد وہی جمال الدین راوت جذبات میں آ گیا، حرکت میں آ گیا، یعنی مخدومی پاک کا اثر آپ دیکھیں کہ مخدوم پاک، مخدوم سمنہ کی زبان مبارک اور آپ کے منہ شریف سے پان کے کچھ ذرات جمال الدین کے منہ میں پہنچ گئے۔ آپ دیکھیں کہ مخدوم سمنہ کی نسبت کتنی عظیم ہے، تو وہی جمال الدین جو جانے کے لیے تیار نہیں تھا اب بے قرار ہو رہا ہے، جذبات میں آ گیا، تڑپ اٹھا، بولا آجا مقابلے کے لیے میں تیار ہوں۔ چنانچہ جمال الدین جب آئے میدان میں، وہ سب سے بڑا اس وقت کا جو جوگی تھا جو 500 شاگرد رکھتا تھا، جب اشرف سمنہ کے مقابلے میں آیا ہے تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے جادو کے ذریعہ اس نے بہت ساری چیٹیاں چھوڑ دی، چیٹیوں یعنی پیر رکھنے کی جگہ اتنی ساری چیٹیاں آ گئی۔ اب مخدوم اشرف سمنانی کے شعر نے، اس مرید نے جب نگاہ کو ڈالی ہے تو تاریخ میں کتابوں میں آیا ہے کہ نگاہ ڈالتے ہی چیٹیوں کی جو کثرت تھی ایک وہ ساری کی ساری چیٹیاں غائب ہو گئی، ان کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک جادو اس کا فیل ہو گیا۔ اب دوسرا جادو اس نے شروع کیا کہ جادو کے زور سے شیرنی یعنی شیر کی جو مادہ ہوتی ہے، بہت ساری شیرنی کو بھیجا جمال الدین راوت کے پاس، تو اب جہاں تک نظر جاتی تھی شیرنیاں ہی شیرنیاں نظر آتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک شیر دو شیر انسان دیکھ لے تو بس بھاگتا ہو جائے گا، بھاگتا ہو نظر آئے، لیکن مخدومی پاک کا اثر دیکھیے، مخدوم پاک کی تربیت کا اثر دیکھیے اور خاص طور سے مخدومی پاک کا اثر دیکھیے کہ جمال الدین راوت نے جب دیکھا کہ شیرنیاں ہی شیرنیاں نظر آ رہی تو مخدوم پاک کے اس نر شیر نے نگاہ کیمیا ڈالی تو وہ سارے کے سارے شیر جو ہے 1 منٹ میں غائب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ مختصر یہ ہے کہ پھر اس جوگی جادوگر نے اپنا ڈنڈا ہوا میں اڑایا، اور چونکہ اس وقت کے جو جادوگر لوگ ہوا کرتے تھے جادو میں بہت کمال تک پہنچ جاتے تھے، ڈنڈا وغیرہ یا خود کو بھی اڑا دیا کرتے تھے، چنانچہ اس نے ڈنڈا اڑا دیا، ڈنڈا ہوا میں اڑ رہا ہے۔ جمال الدین نے کہا مخدوم اشرف سمنہ کا سوٹا لاؤ، ڈنڈا، چنانچہ ڈنڈا لایا گیا۔ آپ نے مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے ڈنڈا آپ نے ہوا میں اڑایا۔ اب وہ جوگی کا جو ڈنڈا پہلے اڑ چکا تھا، اب مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ڈنڈا بعد میں اڑا اور اڑ کر گیا، اس کو پکڑ لیا، اس کا تعاقب کیا اور اس کو پیٹتے ہوئے نیچے لایا۔ جب تینوں طریقے اس جادوگر، اس جوگی کے
ناکام ہو گئے تو اس نے کہا میں تو جادو کے ذریعے یہ سارے کام کرتا تھا، لیکن تمہارے پاس تو کوئی جادو نہیں، تم تو یہیں کے رہنے والے ہو، تم نے تو جادو سیکھا ہی نہیں، پھر یہ کمال تمہارے اندر کیسے آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا نادان، یہ جادو نہیں بلکہ یہ کرامت ہے، یہ روحانی طاقت و قوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کا جو مخصوص بندہ ہے جس کا نام اشرف سمنا ہے، یہ جو ہے ان کے سائے عاطفت میں ان کی شفقت کا یہ اثر ہے کہ جب ان سے ہمیں نسبت قائم ہو گئی تو نسبت کی بنیاد پر اللہ نے ہم کو بھی عظیم بنا دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جو 500 اس جوگی کے شاگرد تھے، کچھ روز تک اشرف سمنا کی خدمت میں رہے، ان کو ادب سکھایا، علوم دینیا سے ان کو آراستہ کیا۔ اس کے بعد چند وقتوں کے بعد وہی 500 اس کے شاگرد اور خود وہ جوگی، ان تمام لوگوں نے حالانکہ کلمہ تو اسی وقت پڑھ لیا تھا، یعنی ان 500 لوگوں نے جو اس کے شاگرد تھے کلمہ پڑھ کر وہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور مخدوم پاک کی صحبت کی برکت سے وہ 500 کے 500 مقام ولایت پہ فائز ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ تو یہ صحبت کی برکت، اس لیے میں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ صحبت اشرار سے بچو اور صحبت ابرار اختیار کرو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے آداب سکھائیں اور وہ عقیدہ بتائیں جو اولیاء اور صالحین والا عقیدہ ہے، اور لہٰذا ہمیں ان کی زندگی کو بتائیں اور خاص طور سے علوم دینیا سے اپنے بچوں کو آراستہ کریں۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور یہی جو ہے بہتر طریقہ ہے حالات سے مقابلہ کرنے کا اور اپنے آپ کو بچانے کا اور اسلام کو غالب کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو علم دین کے اصول میں کوشش کرنے اور خصوص اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔